يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اسلامی سال ایک اپنے اختتام کو پہنچا اور دوسرے کا آغاز ہو گیا. بطور مسلمان ہماری زندگی کا تعلق اس اسلامی سال سے ہی ہونا چاہیے. اگرچہ کہ نہیں ہے، البتہ عبادات اور مکمل عبادات کا تعلق اسلامی سال اسلامی مہینے سے ہے. رمضان دیکھ لیں، عیدین دیکھ لیں، حج دیکھ لیں. اسی طرح وہ مہینے جن کو اللہ نے حرمت والے قرار دیا وہ دیکھ لیں کون سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گنوائے. جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، اس کا کوئی تعلق نہیں. 2020، 30، 24، 25، 26 کوئی تعلق نہیں. میلادی عیسوی ان کو ہم کہتے ہیں، قبل المسیح کہتے ہیں. اور یہ اسلامی سال جہاں ایک 46 ختم ہوا اور 47 شروع ہوا، وہیں اس اسلامی سال کا حساب کرنے والی شخصیت کا دن بھی اس سال کے ابتدا کا ہے. ان کی شہادت کا دن، دنیا سے رخصت ہونے کا دن، اگرچہ کہ بعض مورخین نے اس میں اختلاف کیا. بعض نے 25 ذو الحجہ بھی کہی ہے، بعض نے 28 کہی ہے. الغرض دین پر، اسلام پر اس سے فرق نہیں پڑتا. مشہور اگر ہم لیں تو وہ یکم محرم ہے. میری مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد مراد رسول عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی امیر المومنین، اسلامی سلطنت کو مضبوط کرنے والے، فتوحات میں اضافہ کرنے والے، اسلام کو مضبوط کرنے والے، اسلام کا قلعہ کہلانے والے، اسلام کی عزت کہلانے والے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بھی دن یکم محرم ہمارے ہاں معروف، اور اس اسلامی سال کی ابتدا کا حساب کرنے والے بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کی جب خلافت تھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد، فتوحات زیادہ ہوئیں، فارس تک پہنچے، اسلام وہاں تک پھیلا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے برصغیر تک پہنچے، تو پھر لوگوں کو عمر کا، سال کا، دنوں کا، ایام کا حساب رکھنے کے لیے کسی عدد کی ضرورت پڑی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں محدثین نے، مورخین نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شہادت تک جب ان کے یہ کلمات تھے کہ عمر اور اس کی ماں ہلاکت میں ہوگی اگر اللہ اس کو معاف نہ کرے، اور ان کی روح قبض کر گئی تھی، اس وقت تک ان کا ذہن سلامت تھا، وہم نہیں پیدا ہوتا تھا۔ وہم کہتے ہیں شک کو، شبہ کو۔ ہم اگر اپنا آج حساب لگائیں تو ہمیں کتنا شک پڑ جاتا ہے، وہم پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے یہ کام کیا یا نہیں کیا، بھول چوک جس کو ہم کہتے ہیں، میں نے دوائی کھائی نہیں کھائی۔ ہم تو نماز میں شک شبہ میں پڑ جاتے ہیں، 3 پڑھی کہ 4 پڑھی، سجدہ 1 کیا کہ 2 کیا، 2 رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھا کہ نہیں بیٹھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حافظہ ایسا کہ ان کو شکوک و شبہات نہیں پیدا ہوئے آخری دن تک، آخری وقت تک۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اسلامی سال کا حساب اپنی رعایا کو، اپنے امراء کو، خلفاء کو، گورنرز جو سب علاقوں میں بنائے گئے تھے، ان کو اس حساب کو سمجھایا، اس کو متعین کیا۔ اور پھر کیا کس طرح؟ اس طرح نہیں کہ عمر کی خلافت شروع ہوئی ہے اس حساب سے، ابو بکر کی شروع ہوئی ہے اس حساب سے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم کام جو اللہ رب العالمین کے حکم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، مکہ چھوڑ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ آئے تھے، اس حساب سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اسلامی سال کا حساب کیا۔ اور ہم آج کیا کہتے ہیں؟ 1446 ہجری ختم ہوا، 1447 ہجری۔ ہجری سے مراد کیا ہے؟ ہجرت سے معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ چھوڑ کر مدینہ کام کیا تھا، سفر کیا تھا، جس کو ہم ہجرت کہتے ہیں، اس ہجرت کی مناسبت سے یہ سال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا حساب ہجری نام سے رکھا۔ یہ اس کی تاریخ ہے، یہ اسلامی کیلنڈر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی 10 سال زندگی گزار کر 11ویں سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جسمانی اعتبار سے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے۔ اجل آئی، اذا جاء اجل اللہ لا یؤخر، اللہ رب العالمین کا حکم آ گیا تو پھر تاخیر نہیں۔ میں اس مسئلے میں نہیں جاتا کہ آج کل عقیدے میں ہمارے ہاں کیا بحث ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم رہتی دنیا تک ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ہجری سال کا حساب ہمیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت رکھتے تھے، اپنی خلافت کو معیار نہیں بنایا۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ کرتے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگا؟ جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، دیگر کتب احادیث میں بھی موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی قوت کے لیے، اس کی تقویت کے لیے، مسلمانوں کی آرام اور آرائش کے لیے، ان کی آزادی کے لیے، ان کی عبادت کو پرسکون کرنے کے لیے 2 بندوں کی التجا اللہ سے کیا کرتے تھے۔ قریش میں جو معتبر لوگ سمجھے جاتے تھے، پاور والے، وہ 2 لوگ، ایک کو ہم مسلمان
ابو جہل کے نام سے جانتے ہیں، اصل نام ہشام ہے۔ اور اسی طرح دوسرے عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ رب العالمین کے محبوب بنے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کی یہ دعا تھی کہ اللہ تو جس کو پسند کرتا ہے اس کو اسلام سے نواز، اللہ تو جس سے محبت کرتا ہے ان دونوں شخصوں سے، ان دونوں افراد میں سے تو جس سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو جس کو زیادہ چاہتا ہے اس کو اسلام میں داخل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اسی وجہ سے مراد رسول کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمنا، آپ کی دعا، آپ کی مراد، آپ کی چاہت، آپ کی مانگ اللہ رب العالمین سے آپ نے کی، اللہ نے دی۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس سے متعلق یہ بتلاتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام ہمیں عزت سے نواز کیا، اس کے بعد ہمیں ڈر خوف نہیں رہا۔ اور اسی طرح دیگر صحابہ کم و بیش 50 کے قریب صحابہ ہیں، امام ذہبی نے یہ روایت کی ہے، نقل کی ہے، بالترتیب ان کے نام ذکر کیے ہیں۔ پہلا اسلام قبول کرنے والی سیدہ خدیجہ، علی، اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر، تقریباً 50 سے بعد 51واں نمبر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس سے پہلے اتنے سے لوگ، زیادہ افراد نہیں تھے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیٹے، صحابی کا بیٹا صحابی، بیان کرتے ہیں، یہ روایت اور ایک صحابی سے بھی روایت ہے کہ جب ابا جان نے اسلام قبول کیا تو آپ نے پتہ کیا کہ بات پھیلانے میں سب سے زیادہ بندہ کون حیثیت رکھتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر ہم کہیں تو اس کو ہم چغل خور کہتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے آگے سے آگے، آگے سے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بندے سے متعلق پتہ لگا جس کا نام جمیل جمحی ہے، کہ وہ بات بڑی جلدی پھیلاتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس چل کر گئے، اور عبداللہ کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، میں ابا جان کے پیچھے پیچھے گیا، لیکن میں چھوٹا اتنا بھی نہیں تھا کہ مجھے پتہ نہ چلتا، میں جو دیکھتا، جو سنتا، اس کو میں سمجھتا تھا۔ یہ الفاظ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جمیل کے شخص کے پاس پہنچے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جمیل کیا تمہیں پتا ہے کہ میں عمر بن خطاب نے اسلام قبول کر لیا، محمد کی دعوت پر لبیک کہہ دیا؟ عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ بولا نہیں، اس نے جواب نہیں دیا، خاموش رہا، خاموشی سے سنا، اور پھر وہاں سے بھاگتا ہوا بیت اللہ کے دروازے پر آ گیا، اور آ کر لوگوں میں آواز کیا دیتا ہے، نعرہ کیا لگاتا ہے کہ اے لوگوں سنو، سرداران قریش سنو، عمر بن خطاب مرتد ہو گیا، باپ دادا کا دین چھوڑ دیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قد کذب، اس نے جھوٹ بولا۔ اور عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان الفاظ کو روایت کرتے ہیں کہ ابو جان نے، عمر بن خطاب نے کہا کہ جمیل نے جھوٹ بولا، اور پھر میں نے کہا کہ نہیں، یہ جمیل جھوٹ بول رہا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لایا، اسلام میں داخل ہوا، اللہ پر ایمان لایا، محمد بن عبداللہ پر ایمان لایا، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے کہ میں مرتد ہوا۔ اسلام میں داخل ہونے والا ایسا نہیں، باپ دادا کا دین جو بھی ہے، شریعت کا تقاضا یہ ہے، دین یہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے پھر اس کی پاسداری کرنی ہے، پھر باپ دادا کے دین کو نہیں دیکھنا۔ اس لیے عمر بن خطاب نے جمیل کو جھٹلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قریش آپ پر ٹوٹ پڑے۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، اس میں بھی ایک روایت ملتی ہے کہ آپ کی بہن تلاوت کر رہی تھی، بہنوئی کے پاس گئے، ان کو بتایا جا اپنے گھر کا حال تو لے۔ یہ روایت کمزور ہے، ہمارے ہاں مشہور ہے کہ آپ اپنے بہنوئی کو بھی مارنے گئے، بہن تلاوت کر رہی تھی، بڑے متاثر ہوئے، پھر قبول اسلام کیا۔ یہ ہمارے ہاں مشہور روایت ہے قبول اسلام عمر نے، کمزور روایت ہے کہ عمر نے اسلام کیسے قبول کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے اس پر قبول کیا، اس لیے واقعات قصہ کوئی کی ہمیں ضرورت نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ بیت اللہ میں آئے،
جہاں قریش بیٹھا کرتے تھے، سردار محفل جمایا کرتے تھے، کیونکہ ان کا محور ہی وہی تھا، بیٹھنے کی جگہ وہ تھی، لوگوں کے آنے جانے کے معاملات، حالات حاضرہ، فیصلے سب کچھ وہاں تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آ کر اعلان کرتے ہیں کہ میں نے محمد بن عبداللہ کے دین پر قبولیت اختیار کر، میں اس کا ساتھی ہوں۔ اور یہ سارے بعض کے مطابق 100 سے زیادہ یہ افراد تھے، تاریخی روایات ہیں، مختلف ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پل بڑے۔ اور دوسری جو روایت جمیل والی ہے اس میں سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث کے راوی، کہ جمیل کے اعلان کے بعد، ابا جان کی وضاحت کے بعد، وہ سارے کے سارے آپ پر پل پڑے مارنے کے لیے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کا اکیلا مقابلہ کرتے رہے۔ عبداللہ تو ویسے چھوٹے تھے، ان سب کا اکیلے مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ سورج بلند ہو گیا، یعنی کہ دوپہر ہو گئی، کچھ گھنٹے گزر گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلہ کرتے کرتے تھک کر بیٹھ گئے، یہ بھی بیٹھے، اور کہتے ہیں کہ اب اگر تم 300 افراد بھی ہو تو مجھے محمد کے دین سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ اور پھر یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حادثے، اس واقعے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ پھر اس سے آپ کو نکالا کس نے؟ ظاہری سی بات ہے، ایک جتھا ہے، بندہ اکیلا کتنی دیر اس کا مقابلہ کرے گا؟ ہم تو 10 افراد کا نہیں کر سکتے۔ اور ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ کسی سے ذاتی خنث نکالنی ہے، مذہب کا نام لگاؤ، اس کے اوپر لیبل لگاؤ، گستاخ اس کو کہو اور چر دوڑو، اللہ حافظ، اللہ المستعان۔ یہ قانون کی کمزوری ہوتی ہے، بہرحال یہ الگ موضوع۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا کہ آپ نے اس سے بچایا کس نے؟ آپ نے کہا کہ عاص نے مجھے بچایا تھا، اور سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ والد تھے، اسلام نہیں قبول کیا تھا، اس سے پہلے ہی چلے گئے، مشرکین کے ساتھ تھے، لیکن دل میں ہمدردی تھی کہ عمر اکیلا ہے، یہ اتنے بندے وہاں سے نکالنے والے یہ تھے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر ان کا احسان رکھا، مسلمان نہیں ہوئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جتھے سے نکالنے والے یہ فرد تھے، اور پھر اللہ رب العالمین نے اس عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اسلام کو، دین کو جو طاقت دی، جو قوت دی، وہ عبداللہ بن مسعود بتاتے ہیں کہ اس کے بعد، عمر کے اسلام لانے کے بعد، ہم میں نماز پڑھنا آسان ہو گئی۔ ہم چھپ کر نماز نہیں پڑھتے تھے، اور یاد رکھیں نماز ابھی فرض نہیں ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسراء اور معراج ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مکی دور کے آخر میں ہے، جس میں نمازیں فرض ہوئی۔ اس سے پہلے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم میں جو عبادت تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کیا کرتے تھے غار حرا میں بھی اور بعد میں بھی اللہ کی عبادت کرتے، وہ بھی نماز کہلاتی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنا آسان ہوگی عمر کے اسلام قبول کرنے سے۔ اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی تاریخی الفاظ ملتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بشارتیں ملتی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ہونے کا بار بار ملتا ہے۔ اور پھر یہاں پر میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ اہل بیت کا اور عمر کا آپس کا پیار اور تعلق بڑا گہرا تھا۔ ہم آج طرح طرح کے معاملات اور کام کرتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق، ہم کہتے ہیں نا علی مولا، مولا کے دو معنی ہیں، ایک مولا اللہ رب، ایک مولا عربی کا دوست جس کو کہتے ہیں۔ اگر تو یہ معنی ہے پھر تو ٹھیک، اگر معنی رب والا ہے تو پھر یہ شرک۔ اب یہ معنی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کاش میری موت بھی ویسے ہے جیسے عمر کیا، جو کام جو نیکیاں عمر کرتا ہوا گیا کاش میں بھی وہ کرتا، میری موت بھی اسی طرح آئے۔ یہ محبت ہے علی کی عمر سے رضی اللہ تعالی عنہ، اہل بیت۔ اور سیدہ حفصہ ام المومنین عمر بن خطاب کی بیٹی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، مومنوں کی ماں۔ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، اس سے نکاح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یہ آپس میں رشتہ دار۔ اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک چادر ہے، بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ آپ کے دوست ساتھی پوچھتے ہیں علی
آپ یہ والی چادر بہت پہنتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس چادر سے مجھے محبت ہی بڑی، یہ چادر مجھے دینے والی وہ شخصیت ہے جس سے اللہ نے محبت کی، اللہ نے محبت کی تو قبول اسلام ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کہے، شروع والے الفاظ یاد کریں، یہ چادر مجھے اس شخص نے دی جس سے اللہ محبت کرتا، میں اس چادر سے کیوں نہ محبت کروں؟ اور وہ شخصیت کون ہے؟ عمر بن خطاب ہیں۔ عمر بن خطاب نے سیدنا علی کو ایک چادر گفٹ کی تھی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ وہ چادر پہن کر رکھتے، اتنا پہنتے کہ لوگوں نے نوٹ کر لیا کہ علی اس چادر کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ وجہ پوچھی تو یہ بتائی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا ثمر یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے لیے، اسلام لانے والوں کے لیے قوت اور طاقت بن گئے، اور اللہ رب العالمین نے بنایا اور ایسی عزتوں سے نوازا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ہیں، الفاظ ہیں، میں، ابو بکر اور عمر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام احد کے پہاڑ پر تھے جب وہ ہلا، بڑی مشہور حدیث ہے، ایک کا حوالہ دیتا ہوں، ٹائم کم۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ اثبت یا احد، پیر رکھا، کیا کہا؟ علیک نبی و صدیق و شہیدان، اثبت احد، احد رک جا، ٹھہر جا، تجھے نہیں پتا تیرے اوپر نبی، صدیق ہے ابو بکر، اور 2 شہید ہیں عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے پاس ایک باغ میں جایا کرتے تھے، تشریف لے جایا کرتے تھے، پانی کا کنواں تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں لٹکا کر بیٹھا کرتے تھے، اور بعض مورخین نے کہا کہ یہ وہی کنواں ہے جس کو بیر خاتم بھی کہتے ہیں، بند ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی اس میں گر گئی تھی، نہیں ملی پھر، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ویسے ایک تالاب تھا، آپ بیٹھا کرتے تھے، ایک باغ تھا، بعد نے وہ ایوب انصاری کا بھی کہا، بعد نے، بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پہرا دینے والے ابو ایوب تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے، راحت کے لیے، سکون کے لیے، دروازہ کھٹکا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔ آیا کون؟ ابو بکر۔ دوبارہ دروازہ بجا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دروازہ کھول دو، آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو، اور عمر آئے، اور نقشہ یہ کھینچتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں مبارک لٹکا کر بیٹھے ہیں، کپڑا تھوڑا سا اوپر ہے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر آ کر بیٹھ گئے اور آپ کے بائیں طرف عمر آ کر بیٹھ گئے۔ یہ مقام اور رتبہ اللہ رب العالمین نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اس سے نوازا۔ اور عمر، اگر ان کی خلافت کی بات کی جائے، ٹائم ختم ہو گیا، خلافت کی بات کی جائے، ان کے فیصلوں کی بات کی جائے، تو تاریخی حیثیت رکھتے ہیں، اسلام کو مضبوط کرنے والے، معاشی اعتبار سے اسلام کو، مسلمانوں کو مضبوط کرنے والے، جہاد کے اعتبار سے مضبوط کرنے والے، اور کئی سارے کی اقتراحات انہوں نے اسلامی ریاست کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے شروع کی۔ اور ایک بڑا مشہور کام ان کا آخر میں ذکر کرتے ہوئے چلتا جاؤں، طلاق کا مسئلہ ہمارے ہاں بڑا اختلافی مسئلہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انتظامی معاملہ تھا کہ 3 طلاق کو انہوں نے 3 شمار کیا، سمجھ لیں آج اس کو، یہ ایسا کچا رشتہ نہیں۔ اور انتظامی جب کسی خلیفہ کا معاملہ ہوتا ہے، پیچھے شریعت دیکھی جاتی، اور شریعت کے معاملے میں اگر دیکھا جائے تو یہی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر کہتے ہیں کہ دین محمد پر اترا یا میرے باپ عمر پر اترا، حالانکہ خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں۔ دین کے معاملے میں، وحی کے معاملے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یاد، انتظامی معاملہ شریعت نہیں بن سکتا، اس معاملے کو سمجھ لیں۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر شہادت ہے، آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو، ایک ایک چیز ہمارے لیے دلیل ہے، برہان ہے، حجت، مثال ہے، نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ ہم آج کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے لیے مثالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں، ساتھیوں میں موجود ہیں۔ اپنے اختلافات ہمیں ختم کرنے ہو، اتحاد قائم کرنا ہو، اپنے مسائل کا حل ہمیں کرنا ہو، یہ مثال، یہ شخصیات موجود ہیں ہمارے لیے۔ ہاں، اگرچہ یہ بات ضرور ہے کہ ہم اس کے لیے وقت نکالیں، اپنی زندگی کا رخ ان کی طرف موڑیں، اس طرح کا بننے کی کوشش کریں، پھر ہے معیار، ورنہ
تاریخ کی بڑی شخصیات گزری، ہمیں کیا لینا دینا، ہم اپنی زندگی میں مصروف ہیں۔ اللہ رب العالمین نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو آدھی دنیا پر حکومت دی تھی، اور کافر یہ جانتا ہے اس وقت کا اگر ایک اور عمر ہوتا تو ساری زمین پر اسلام ہوتا۔ اسلام کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہتے ہیں عمر کے جانے کے بعد اسلام کی وہ مضبوطی نہ رہے گی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم دل تھے، کتنے فتنے اٹھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، جمل و صفین ہو گیا، مسلمانوں میں آپس میں اختلاف کھڑا ہو گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ صبائیت بھی کچھ نہ کر سکی تھی، ڈرتی تھی، اور پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ چھپ کر اندھیرے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر زدہ خنجر مارا گیا، اور پھر جب دودھ پلایا تو وہاں سے نکل گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑے جانے پر اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ الحمدللہ، شکر ہوا کہ میں کسی مسلمان کے اسلحے سے زخمی نہیں ہوا، فوت نہیں ہوا۔ آج اس کا دربار بھی، بہرحال یہ موضوع کہیں اور چلا جائے گا۔ ہم اپنے اسلام کو معیار بنا سکتے ہیں، اس کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ یہ وہ شخصیات ہیں، تابناک روشن شخصیات، جن کے ذریعے سے آج بھی مسلمان اپنی حکومت، اپنا سکہ ریاستوں پر قائم کر سکتا۔ صرف شرط کیا ہے کہ ان کو مثال بنا لے، ان کو نمونہ بنا لے، ان جیسا ایمان اپنے ایمان کو بنانے کی کوشش کر لے۔ اللہ رب العالمین مدد اور نصرت دے۔